بیان چل رہا تھا کہ نزول کے وقت یعنی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت نازل ہوں گے اس وقت مسلمانوں کا مجمع اور ان کی کیفیت اور حال و احوال کا، کہ جس وقت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے مسلمان کس حال میں ہوں گے۔ حدیث پاک کے حوالے سے ہم نے یہ پڑھا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت نازل ہوں گے اس وقت مسلمانوں کا مجمع ایک امیر کے تابع ہوگا اور وہ امیر امام مہدی ہوں گے، اور جس وقت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے اس وقت مسلمانوں کے امیر یعنی امام مہدی مسلمانوں کو فجر کی نماز کے لیے جماعت کے لیے صف لگا رہے ہوں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے۔ امام مہدی جب دیکھیں گے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تو بلائیں گے نماز کے لیے، تکبیر کہی جا چکی ہوگی، تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام انکار کریں گے اور کہیں گے کہ اس امت کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں، یہ فضیلت ہے اس امت کا، اس لیے آپ ہی نماز پڑھائیے، اور پھر امام مہدی ہی فجر کی نماز پڑھائیں گے اور تمام مسلمان امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور خود ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر حدیث پاک کے اندر آیا کہ بقیہ جتنے بھی نماز ہوں گے وہ اس کے امام حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے۔ آج کا بیان ہے کہ نزول کے کتنے دن بعد تک عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں رہیں گے۔ حدیث پاک کے اندر صحیح احادیث کے اندر آیا ہے کہ 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نزول کے بعد قتل دجال کے بعد دنیا میں زندہ رہیں گے۔ آپ نکاح بھی کریں گے، اور آپ نکاح جو کریں گے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم میں نکاح فرمائیں گے، آپ کی اولادیں بھی ہوں گی، اور پھر آپ 40 سال دنیا میں رہنے کے بعد وفات کریں گے، اور آپ علیہ السلام کا تدفین عمل میں لایا جائے گا، اور آپ کو جو دفن کیا جائے گا وہ روضہ اقدس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کا قبر مبارک بنایا جائے گا اور آپ کو وہیں دفن کیا جائے گا۔ بہرحال تو آج کا بیان ہے کہ نزول کے کتنے دن بعد تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام زندہ رہیں گے۔ تو اس سلسلے میں ابو داؤد، ابن ابی شیبہ اور ابن حبان اور ابن جریر ان کی روایت سے، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور ان کے یعنی عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہ نازل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ میرے اور ان کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، یعنی اب آخری نبی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعض دفعہ بولتے بولتے بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آئیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے لیکن وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، تو اس کا ایمان سلب ہو جائے گا، اس لیے کہ نبوت ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کی نبوت آج تک چھینی نہیں گئی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنایا گیا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ زندہ آسمان پہ اٹھائے ہیں، تو زندہ صرف آسمان پہ اٹھائے ہیں، آپ کی نبوت کو سلب نہیں کیے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ کی نبوت کا انکار کر دے تو ایمان ختم ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ عقیدہ رکھیں جو صحیح احادیث کے اندر ہے اور اجماع امت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قرب قیامت میں تو آئیں گے، لیکن اور نبی ہونے کی حیثیت سے ہی آئیں گے، لیکن اپنی شریعت اور اپنی قانون انجیل پہ عمل نہیں کریں گے، بلکہ وہ قرآن، حدیث، شریعت محمدی پر عمل کریں گے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو نیا نبی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث کیے گئے اور ان سے پہلے ان کو نبوت ملی ہے۔ وہ بعد میں نبی نہیں بنائے جائیں گے، پہلے ان کو نبوت ملی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ آسمان پہ اٹھائے ہیں، دوبارہ وہ قرب قیامت میں آئیں گے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور ان کے یعنی عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور وہ نازل ہوں گے، جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا، ان کا قد و قامت میانہ یعنی درمیانہ اور رنگ سرخ لال و سفید ہوگا، جیسے کشمیر کے لوگ ہوتے ہیں، ہے نا، ہمارے انڈیا میں کشمیر کے لوگ ہوتے ہیں ایک دم گورا چٹا اور لال سرخی مائل چہرہ، ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ہوں گے، سر کے بال اگرچہ بھیگے نہ ہوں تب بھی چمک اور صفائی کی وجہ سے ایسے ہوں گے گویا ان سے پانی ٹپک رہا ہو۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بالکل حسین گندمی رنگ کے ہوں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ان کے سر ایسا بھیگا ہوا ہوگا جیسے حمام سے غسل خانے سے وہ غسل کر کے نکل رہے ہوں۔ بہرحال اسلام کی خاطر کفار سے قتال کریں گے، پس صلیب توڑ ڈالیں گے۔ صلیب اس کو کہتے ہیں جسے کرسچن لوگ عیسائی لوگ آج یسوع مسیح کے نام سے جس کو پوجا کرتے ہیں، وہ اس طرح ہوتا ہے نا ہاتھ، اور بالکل یہ صلیب دیا ہوا ہوتا ہے، سولی پہ چڑھایا، سولی بولتے ہیں اس کو، لکڑی پہ وہ ٹھوکا ہوا رہتا ہے نکیل، اور جو شکل بنایا ہوا کل ملا کر اسے کہا جاتا ہے صلیب۔ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ خنزیر کو اس وجہ سے قتل کریں گے کیونکہ عیسائی اسے حلال سمجھتے ہیں، کرسچن خنزیر کو حلال سمجھ کر کھاتے ہیں۔ اور جزیہ لینا بند کر دیں گے۔ جزیہ لینا بھی اس وجہ سے بند کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، قتل دجال کے بعد دنیا کے اندر کوئی کافر ہوگا ہی نہیں، جو مقابلے میں آئے گا مسلمانوں کے وہ قتل کیا جائے گا، اور جو بچ جائے گا وہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو جب سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے تو پھر جزیہ تو کافروں سے لیا جاتا ہے، مسلمانوں سے جزیہ تو نہیں لیا جاتا، مسلمان تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے جزیہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ اور اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ادیان و مذاہب کو ختم کر دے گا، اور انہی کے ہاتھوں مسیح دجال کو ہلاک کرے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہ کر وفات پائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ابن جریر، احمد اور ابن ابی شیبہ کی روایت